وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہم نے دیکھا کہ وہ اور اس کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، اللہ کے علاوہ سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، سجدہ تو اس کو اللہ کے سامنے کرنا چاہیے تھا جو زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کا نکالنے والا ہے۔ یعلم ما تخفون وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ اس کی پوری قوم سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک پرندے کو بھی معلوم ہے کہ سجدہ کس کے سامنے کرنا چاہیے۔ پرندہ بھی اللہ کی توحید کو جانتا ہے، پرندے کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے ہی سجدہ ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اور اگر جو سورج کے سامنے، یعنی کہ اگر اللہ ان جانوروں کو، ان پرندوں کو زبان دے دے کہ یہ بول سکتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ انسان سے یہی کہیں گے کہ اپنی توحید کو درست کر لو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ صاف ہے، ایک جگہ ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ایک جگہ ہے آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قبر میں ہے وہ سنتے نہیں ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ مکڑی ایک تو خود کمزور ہوتی ہے اور اوپر سے اس کا گھر کمزور ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اسی طریقے سے یہ جو غیر اللہ کے پاس میں جا رہے ہیں یہ خود بھی کمزور ہیں اور جو سہارا پکڑ رہے ہیں نا وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کی نفی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر غیب کی چیزیں ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ آیت بالکل صاف طور سے بتا رہی ہے کہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ ہے وہی غیب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔